الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو آقائے نامدار سرکار مدینہ فخر موجودات شفیع المذنبین خلاصہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا. بزرگان محترم، ایک لمبے وقفے کے بعد دوسری مرتبہ رب العزت کے فضل سے یہ تفسیر کی نشستیں شروع ہو رہی ہیں. اگر آپ حضرات نے اس سے پہلے آخری مرتبہ ہماری تفسیر کے اس نشست میں شرکت کی ہو تو بہت اچھی طرح سے اس بات کو آپ یاد رکھ سکیں گے کہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کن کن مضامین کو بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر قرآن مجید کے عطر کو کشید کر کے رکھ دیا ہے. قرآن مجید کے پورے ایسنس کو رب العزت نے نکال کر سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے اس نشست میں بیان کی تھی، اور آخری بات جس پر ہم نے اپنی نشست کو مکمل کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید میں ہم میں سے ہر ایک کا ذکر فرمایا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا فردن ہم میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی یہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں پوری دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسانوں کے تعلق سے فردن الگ الگ تنہا ہر ایک بندے سے یہ قرآن مجید مخاطب ہے. احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہم نے سنایا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ہم میں سے ہر ایک کا ذکر فرمایا ہے. ہم اپنے ذکر کو قرآن مجید کے اندر کیسے تلاشیں، کیسے ڈھونڈیں، اس کا طریقہ بھی ہم نے اسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے اپنے اندر جو اوصاف ہیں،
ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو عیوب ہیں، ہمارے اندر جو نیکیاں ہیں، ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں، قرآن مجید ان کو ہائی لائٹ کر کر اس پر حکم لگاتا ہے۔ تقوی ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، قرآن مجید تقوی کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ نفاق والی عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ نہ کرے تو پھر نفاق کا حکم قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہود و نصارہ والی صفات اگر انسانوں کے اندر موجود ہیں، وہ قرآن کھول کر یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھ لیں، وہ قرآن مجید کھول کر دیکھیں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا حکم فرماتے ہیں، کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ اگر نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، قرآن مجید ان کا حکم بھی بیان کرتا ہے۔ وہ اگر نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن مجید ان کا بھی ذکر بیان کرتا ہے۔ وہ اگر اللہ رب العزت سے غافل دور جا پڑے ہیں، قرآن مجید ان کا بھی ذکر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں، اس سے پہلے ہم خود اپنا فیصلہ اسی دنیا کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کے آئینے میں، اس قرآن کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، اور قرآن مجید کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وزن دار بھی ہیں کہ نہیں، ہمارے اعمال کے اندر وزن ہے بھی کہ نہیں، کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں غالب نہ آ جائیں، کہیں اللہ رب العزت کے حکم کو پامال کرنے والے نہ بن جائیں۔ اس کے بارے میں ہم خود اسی دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سارا کچا چھٹا کھولنے کے لیے بس یہ قرآن مجید کافی ہے۔ اس انداز سے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس انداز سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اب بات میں بہت لمبی نہیں کروں گا، سورۃ البقرہ کی ابتدا ہم کر چکے ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم قرآن مجید کے اندر بہت ساری سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان سورتوں کے شروع میں عربی کے ان الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ کہیں الف لام میم آیا ہے، کہیں الف لام را آیا ہے، کہیں الف لام میم صاد آیا ہے، کہیں طٰہٰ آیا ہے، کہیں یاسین آیا ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد آیا ہے۔ اس طرح سے مختلف سورتوں میں رب العزت نے عربی کے الگ الگ لیٹرز کو شروع میں بیان فرمایا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پڑھا جائے گا اور ہر ایک لیٹر کے آخر میں اسے جزم دے کر پڑھا جائے گا۔ الف لام میم اس طرح سے الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ قرآن مجید ترجمہ قرآن اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی ترجمہ قرآن مجید کا کھول کر دیکھیں، وہاں لکھا ہوگا واللہ اعلم، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے مطلب کو خوب جانتے ہیں، اللہ اس کے مطلب کو خوب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم کا صحیح مطلب ہمیں نہیں معلوم، الف لام میم کا صحیح مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے، یہ وہ خصوصی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو حروف مقطعات کا مطلب عام انسانوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اس کا علم سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ دوسروں کو وہ باتیں بتائیں، یعنی یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے بعض راز ہیں جو انسانوں کی ضرورت کے لیے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان رازوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر اس سے پہلے بھی میں نے کیا ہے، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، پورے ہندوستان کے اندر حدیث کو انٹروڈیوس کرانے والے، حدیث کے علم کو پھیلا
پھیلانے والے یہی پہلے محدث ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر علم الحدیث کو، حدیث کے علم کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ آج کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہوگا جو اپنی سند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے بیچ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نہ آتے ہوں۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، میں اگر اپنی حدیث کی سند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑوں ضرور بیچ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا۔ میں نہیں، یہاں کا کون سا بھی عالم آپ لے لیجئے، وہ اگر اپنی سند کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جوڑنا چاہے درمیان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آئیں گے۔ اتنے پائے کے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حروف مقطعات یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ رب العزت حروف مقطعات کے علم کو راسخین فی العلم یعنی ماہرین علوم کو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حروف مقطعات کی تفسیر اللہ رب العزت ان علماء پر، ان اولیاء پر بھی کھولتے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جنہیں علم میں رسوخ ہوتا ہے، جنہیں علم میں مہارت ہوتی ہے، ان لوگوں پر بھی اللہ رب العزت اس کی تفسیر کو کھولتے ہیں۔ بہرحال عام مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس حروف مقطعات کے مطلب کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ راسخین فی العلم تو بہت دور کی بات ہے، ہم جیسے کم علم لوگ کم از کم اس کے مطلب کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب ہمیں الف لام میم کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن میں اس کو اتارا کیوں گیا؟ قرآن میں اس کو نازل کیوں کیا گیا؟ قرآن سے اس کو نکال دیا جاتا، قرآن میں اس کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھیں، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت ساری چیزوں میں امتحان رکھا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یعنی متشابہات کے علم کے بارے میں جو لوگ اللہ کے برگزیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کا مطلب اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کا ایک بنیادی پرپس یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لے آئیں کہ ہمیں اس کا مطلب اگرچہ نہیں معلوم، ہمیں اگرچہ اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ یہ امتحان اس کا سب سے بڑا پرپس ہے۔ دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں پڑھوں تو جیسے مجھے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ویسے ہی الف لام میم کہنے پر بھی مجھے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں یعنی 30 نیکیاں تو مل گئی۔ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا بہت سوں کو آتا ہے۔ قرآن دیکھ کر بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھنے کا ثواب الگ ملتا رہے گا چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ ویسے ہی الف لام میم ہم پڑھتے جائیں، ہمیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس کا ثواب مضبوط ہے، یقینی ہے۔ تیسری اور بہت اہم وجہ یہ ہم سمجھیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھے بغیر بھی اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے میں بات سمجھاؤں، اشراق کی نماز کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اشراق کی نماز پڑھے گا اس کو حج و عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اب کسی بندے کو یہ فضیلت معلوم نہیں ہے، کسی بندے کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے، وہ برابر اشراق کی نماز پڑھتا رہے گا تو کل قیامت میں اللہ رب العزت اسے وہ بدلہ دیں گے، چاہے اسے علم نہ ہو، چاہے اسے علم نہ ہو۔
میں سبحان اللہ کہوں، اس ایک سبحان اللہ پر میرے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ مجھے معلوم نہ ہو کہ سبحان اللہ کہنے پر میرے لیے جنت میں درخت لگ رہا ہے، اس کے باوجود میں روزانہ سبحان اللہ پڑھے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ یوں نہیں فرمائیں گے کہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سبحان اللہ کا بدلہ جنت میں درخت دیا جائے گا، تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا اس لیے تجھے جنت میں درخت نہیں ملے گا۔ نہ، اللہ رب العزت یوں نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت یہی فرمائیں گے کہ تجھے پتہ نہ چلے تب بھی جو فائدہ ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ویسے ہی الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، لیکن الف لام میم کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں گی، الف لام میم کی جو منفعتیں ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں گی۔ الف لام میم کے حوالے سے جتنے باتیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں وہ سب ہمیں حاصل ہوتے رہیں گی، چاہے ہمیں اس کا علم حاصل نہ ہو۔ اب یہ بحث یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم حروف مقطعات کے حوالے سے ایک دو تین باتیں اور بھی سن لیں۔ کیا حروف مقطعات کو دیکھنا ثواب کا کام ہے؟ جیسے بہت ساری جگہوں میں حروف مقطعات کو ایک تغرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور اس کو دیواروں پر ٹانک دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے برکت ہوگی، تو کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ ہم نے حدیثوں میں تلاش کیا، کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ فضیلت ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیان فرمانا ضروری ہے۔ فضیلت دینی چیز ہے، فضیلت دینی چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی فضیلت نہیں بیان کر سکتا۔ فضیلت اسی وقت ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا حکم شامل ہو، فضیلت اسی وقت ہے جب اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شامل ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، بندے اس کو خود سے کرتے رہیں، تو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کہ اس پر اسے فضیلت ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بات آسان کرنے لگا ہوں۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سی بڑی بات ہو، اس کے پروو کرنے کے لیے یا تو اللہ کا حکم چاہیے یا اللہ کے نبی کا حکم چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم موجود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں، وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگے، کتنی اچھی لگے، وہ دین ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کا اللہ کے نبی سے، اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز بھی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے جائز ہونے کے بارے میں بھی آقا نے کچھ نہیں فرمایا، ناجائز ہونے کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ جیسے میں تفسیر کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا نہ قرآن کا حکم ہے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا کھڑا ہونا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کا چلنا نہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے نہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسی چیزوں کو مباح کہتے ہیں، ایسی چیزوں کو مباح کہتے ہیں۔ مباح کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نہ اس پر ثواب دیں گے نہ اس پر عذاب دیں گے۔ رات میں مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، اب میرا یہ سونے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے اور نہ سونے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر نہ مجھے ثواب دیا جائے گا نہ مجھے عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، اگر میری نیت ہو کہ میں سو اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اٹھ کر تر و تازہ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کروں، تو پھر اس نیت کی وجہ سے وہ عمل پورے کا پورا ثواب بن جائے گا، وہ پورے کا پورا ثواب بن جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مجھے استنجا کی ضرورت لگی ہے، بیت الخلاء میں جا رہا ہوں، نہ مجھے اس کا حکم ہے نہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت میں آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی ضرورت کو پوری کروں، تو علماء نے لکھا ہے اس کا یہ عمل نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، اس لیے اس پورے عمل کا اسے ثواب دیا جائے گا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ حروف مقطعات کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو گھروں میں ٹانکنے سے، اس کو دکانوں میں ٹانکنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو اس سے برکت ہوتی ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گھر میں جہاں بھی یہ لگایا جائے ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا اب ادب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ گھر میں ہال میں لگا ہوا ہے اور ٹی وی چل رہا ہو، گانے بج رہے ہوں، کتنی نا انصافی ہوگی قرآن کی آیت کے ساتھ۔ الف لام میم قرآن کی آیت ہے، الف لام را قرآن کی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد قرآن کی آیت ہے۔ میں قرآن کی آیتوں کو دیوار پر لگاؤں اور اسی جگہ بیٹھ کر گھر میں ٹی وی بجتا رہے، گانے چلتے رہے، گپیں ہوتی رہیں، یہ قرآن کے ساتھ توہین نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کی بے عزتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور بہت سے لوگوں کے گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، استنجا خانے کے قریب لگا دیا جاتا ہے، استنجا خانے کے قریب ہم قرآن نہیں لے جائیں گے، قرآن کی بے عزتی ہے، تو پھر ہم الف لام میم بھی نہیں لے جا سکتے، پھر ہم الف لام را بھی نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم لگا رہے ہیں تو پھر اس کا عزت، اس کی عظمت، اس کا احترام بھی ہو، اس کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، ادھر قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، ٹی وی بج نہیں سکتا، گانے چل نہیں سکتے، عام حالت میں بھی نہیں چل سکتے، قرآن ٹانکا ہوا ہو تو اس وقت تو چلانا بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کلیئرلی کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے فضیلت ایڈ نہیں کر سکتے، اس میں ہم اپنی طرف سے ثواب بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ شروع زمانے میں بعض لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں بنایا کرتے تھے، دور کرنے کے لیے نہیں، قریب کرنے کے لیے۔ لوگ نمازوں میں زیادہ لگیں، قرآن میں زیادہ لگیں، مسجدوں کی طرف زیادہ آئیں، تو اس لیے بعض لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا، لیکن وہ فضیلت گھڑ کر بیان کر دی گئی، تو محدثین نے ان کا بھی محاسبہ کیا، ان کا بھی حساب کیا کہ نہ یہ حدیث غلط ہے، چاہے اس سے امت کو فائدہ پہنچے، لیکن آقا نے نہیں فرمایا تو نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم نہیں دیا تو نہیں دیا، کسی کی مجال نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی بات گھڑ کر بیان کر دے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میری طرف سے ایسی بات بیان کرے گا جو میں نے نہیں بیان کی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو جو ہی ملے ہم فوراً آگے فارورڈ کر دیں، جو ہی ملے ہم فوراً آگے شیئر کرتے چلے جائیں، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں پتہ نہیں کیسی باتیں وائرل ہوتی ہیں، کیسی باتیں وائرل کی جاتی ہیں، پوسٹ کی جاتی ہیں، نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، بس لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں، علماء سے معلوم کرنا نہیں، تو پھر وہ باتیں گویا کہ ہم اس کے ذمہ دار بن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت ہی الف لام میم، اس کا مطلب اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس کے ضمن میں ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔
یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں۔ ذالک عربی میں کہتے ہیں کسی دور کی چیز کو بتلانے کے لیے، جیسے انگریزی میں دیٹ کہا جاتا ہے، کسی دور دور کی چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے اپنے لیے ذالک الکتاب فرمایا، وہ کتاب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ لو یہ وہ کتاب ہے جو تم مانگ رہے تھے صراط مستقیم میں، لو یہ وہ کتاب ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر تم مجھ سے مانگتے تھے کہ ہمیں صراط مستقیم دیجئے، لو یہ کتاب ہے، اس کتاب پر تم عمل کر لو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو مطلب ہوگا ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ریبن کہتے ہیں شک کو، مانے ایسی کتاب جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، جو شک و شبہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، کوئی کسی طرح کا شک جس میں نہ ہو اسے کہتے ہیں شک و شبہ سے بالا تر ہونا، لا ریب فیہ۔ اب کسی کلام میں شک ہو رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اس کو سمجھیں، یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ جب بھی کسی بات میں، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو یا کوئی اور کلام ہو، شک جب بھی ہوگا تو اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو خود اس کلام کے اندر کوئی ایسی بات ہے جسے ہماری عقل قبول نہیں کر رہی ہے، جس کو ماننے سے عقل انکار کرتی ہے، جیسے کوئی آ کر کہے، اپنا کلام پیش کرے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، تو اس کلام کے اندر شک ہے، کیونکہ میری عقل نہیں مان رہی 2 اور 2 3 نہیں ہوتے، 2 اور 2 4 ہی ہوں گے۔ تو شک کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کلام کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو سمجھ سے بالا تر ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جس کو عقل قبول نہ کرتی ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کلام میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کلام کے سمجھنے میں شک پیدا ہو رہا ہے، کلام کے سمجھنے والے کے اندر شک کا مزاج ہے۔ جیسے یہی 2 اور 2 4 آپ چھوٹے سے 1ویں کلاس کے بچے سے آپ کہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرائے گا، پریشان ہوگا، کیونکہ اسے اس کا ذہن اس بات کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب ممارست ہو جائے گی، جب وہ لگتا رہے گا تو پھر وہ قبول کر لے گا، وہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو یہاں بات میں کوئی خرابی نہیں ہے، کلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، سمجھنے والے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، سمجھنے والے کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے، سمجھنے والے کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھ سکے۔ اب یہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا ذہن کج ہو، کسی کا ذہن ٹیڑھا ہو، کوئی ضدی ہو، کوئی ہٹ دھرمی ہو، کوئی قرآن سے جلتا ہو، کوئی اللہ سے بغض رکھتا ہو، وہ قرآن میں غلطیاں کرے گا، وہ قرآن میں شک نکال کر دکھائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس قرآن سے وہ بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اسی کلام سے وہ بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں شک نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری عقل قبول نہ کر سکے، عقل کے خلاف ہو۔ قرآن مجید ایسی کسی بات کا ہمیں پابند نہیں کرتا جو کسی انسان کی عقل ہی میں نہ آ سکے۔ ہاں ایسا شک انسان کر سکتا ہے جو اس کی اپنی عقل کی خرابی کی وجہ سے ہو،
جو اس کی اپنے عقل کی کجی کی وجہ سے ہو، جو اس کی اپنے عقل کی ٹیڑھے پن کی وجہ سے ہو، تو ایسا شک تو شروع زمانے سے ہوتا آ رہا ہے۔ عرب کے جاہل کفار بھی شک کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی شک کیا کرتے تھے، اور آج تک جتنے غیر مسلم ہیں وہ سب قرآن مجید میں شک کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر حقیقتاً شک کیا جا سکے۔ یہ میں سمجھانے لگا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر ایک اور مرتبہ میں مختصر طور پر اس کو دہراؤں کہ قرآن مجید میں شک نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ شک کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے قرآن میں شک نہیں ہے اور لوگ شک کر رہے ہیں، اس کو میں سالو کر رہا ہوں۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں نہیں ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ قرآن مجید میں شک نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک بھی بات انسان کی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو لوگ شک کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر نہیں شک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنے عقل کی خامی، ان کی اپنے عقل کی کجی کی وجہ سے وہ شک کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا۔ اب اس کو ہم سمجھیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 دلائل ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں سالو کروں۔ بہت سوں کا یہ مزاج ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں جب بھی سائنس کوئی نئی تھیوری پیش کرے گی، چند مہینوں پہلے خبر آئی کہ بلیک ہول کی فوٹو لے لی گئی ہے۔ اب جب وہ نیوز آئی تو مسلمان چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بلیک ہول کو قرآن سے ثابت کر دوں۔ ایلین کا ذکر آتا ہے، مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوراً قرآن مجید کی ادھر ادھر کی آیتوں کو لا کر جمع کر ایلین کو ثابت کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں تک مسلمانوں نے ظلم کیا کہ جب کرونا کی مصیبت آئی تو لوگوں نے قرآن میں بھی کرونا کو ڈھونڈ لیا، لوگوں نے قرآن میں بھی کرونا کو ڈھونڈ کر اس پر ویڈیو چلانے لگے، اس پر پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ قرآن کے لفظ کو نکال کر کرونا کہہ کر پتہ نہیں کس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ یہ ایک عام سی عادت مسلمانوں کے اندر بن رہی ہے، اس کی ایک کاز اصل میں ہے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ماڈرن سائنس سے اتنے زیادہ مرعوب ہیں، ہم ماڈرن سائنس سے اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے، ہم انٹلیکچولی اتنے بڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم اس ماڈرن سائنس کی چیزوں کے، وہ ماڈرن سائنس کے جو نظریات ہیں، جو تھیوریز ہیں، وہ کس بیس پر ہیں، ان بیس کی ہم تحقیق کر سکیں، اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، ہم نے نہ دین کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے اپنے اولاد کو تیار کیا، نہ دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اولاد کو تیار کیا۔ ہم ایک درمیان میں ایک عجیب قسم کی ایک قوم ہم بنتے جا رہے ہیں جو ایک درمیانے طبقے کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ وہ بس اپنے اولاد کو ایک مخصوص انداز تک پہنچائیں گے، بس ان کی اپنی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر قرآن مجید کو اس کے مطابق کرنے کی، اس کے مطابق ڈھالنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو معانی ہیں، قرآن مجید کا جو مطلب ہے وہ بالکل فکس ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جو مطلب لیا ہے، کل قیامت کی صبح تک وہی مطلب چلے گا۔
کل قیامت کی صبح تک وہی مطلب چلے گا. لیکن سائنس ایسی نہیں ہے. سائنس روزانہ بدلتی ہے. سائنس کی تھیوری کے اندر کوئی دوام نہیں. سائنس کی تھیوریز کے اندر کوئی کسی بھی طرح کی ایک رکنے کا مزاج نہیں. وہ ہما وقت ہر وقت متغیر ہے, وہ بدلتی رہتی ہے. ایک سائنسدان کچھ کہتا ہے, دوسرا سائنسدان آ کر دلائل کے ساتھ اسی پہلے والے سائنسدان کے اس تھیوری کو غلط پروو کرتا ہے. نیوٹن نے جن چیزوں کو ثابت کیا تھا, آئنسٹائن آ کر اسی کے اندر غلطیاں نکالتا ہے. آئنسٹائن نے جو ریلیٹیوٹی کی تھیوریز پیش کی تھی, بعد کے سائنسدانوں نے اسی کے اندر سے کوانٹم کی تھیوریز کو نکالا, اس کے اندر اپنے چھوٹے موٹے ایررز کو ختم کیا. یہ چلتا رہے گا. اگر ہم سائنس سے ڈر کر قرآن مجید کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو کل سائنس جب بدل جائے گی تو قرآن مجید کہاں جائے گا؟ قرآن مجید کہاں جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں, جو بھی پڑھے لکھے ہیں وہ سائنس ضرور پڑھیں, وہ سائنس کا علم ضرور حاصل کریں, لیکن سائنس کے عینک نکال کر قرآن کا مطالعہ کریں. اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیں تو پھر سائنس کی عینک سے ہم قرآن کا جائزہ نہیں لے سکتے. بہت پہلے, شاید پہلی یا دوسری نشست میں نے اس موضوع کو بہت کھول کر سمجھایا تھا کہ سائنس کا بیس کون سی چیزیں ہیں, اسلام کن چیزوں کو بیس مانتا ہے. اسلام وحی کو بیس مانتا ہے. اسلام کا پوری بنیاد وہ وحی کے اوپر رکی ہوئی ہے. سائنس نہ وحی کو پروو کرتا ہے, نہ وحی کو ڈینائی کرتا ہے, نہ وحی کو مانتا ہے, نہ وحی کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کو پروو کر سکے. اس کے پاس اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وحی کو ریجیکٹ کر کے دکھا سکے. نہ, اس کی اپنی الگ فیلڈ ہے, اس کا اپنا الگ میدان ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے میں آنکھ سے کسی چیز کو سن نہیں سکتا, میں کان سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا, ایسے ہی سائنس سے نہ وحی کو ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ سائنس سے وحی کا انکار کیا جا سکتا ہے. جب بات ایسی ہے تو پھر ہم سائنس سے ڈر کر, سائنس سے مرعوب ہو کر ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہ کریں, کیونکہ آگے کئی ساری آیتیں آئیں گی, اس کے اوپر سائنسی اعتبار سے اشکال ہوگا. تخلیق آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, ایک مومن کا عقیدہ ہے. اس سے پہلے میں نے اپنی دوسری جگہ تفسیر کی نشستوں میں اس کو بہت کھول کر سمجھایا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. کریٹیوٹی کا عقیدہ اسلام کا ہے, لیکن ماڈرن سائنس وہ ایولیوشن کی داعی ہے, وہ ایولیوشن اور ارتقاء کو مانتی ہے. جب ہم اس طرح کی باتوں میں آتے ہیں کہ انسان بندر سے نکلا ہے کہ خود بخود پیدا ہوا ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے, تو اب بات ٹکرائے گی. اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا, اب ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اب ہمیں جو کھرا ہے, جو سچائی ہے, جو حقیقت ہے, اس کو کھول کر بیان کرنا ہوگا. وہ چاہے کسی کے خلاف جائے, وہ چاہے کسی کے فیور میں جائے, ہمارا ایمان ہے قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ سچ ہے, قرآن کی ایک ایک بات اٹل ہے. تو ہم کھل کر کہیں گے, اتنی ایبیلٹی, اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, تبھی ہم قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہماری یہ تفسیر کی نشستیں کوئی عام بیانات والی نہیں ہیں اور نہ ہوں گی انشاءاللہ العزیز. میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں, میں آپ کو یہ دنیا کے علوم اور یہ دین کے علوم کا وہ ایسنس آپ کے سامنے رکھ سکوں جس سے اسلام سر بلند ہوتا ہے, جس سے اسلام بلند نظر آتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام مجید زندہ کتاب ہے. میں قرآن مجید کو 1400 سال پرانی کتاب کہنے کا قائل نہیں ہوں. میں روادار نہیں ہوں کہ قرآن مجید کو پرانی کتاب کہوں. میں قرآن مجید کو بالکل آج بھی اسی انداز سے نئی نویلی کتاب سمجھنے پر یقین رکھتا ہوں جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس قرآن
مجید کو اترتے دیکھا، بھلے ہم نے قرآن مجید کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ ہی سے قرآن کو سیکھا ہے، لیکن قرآن کے علوم، قرآن کے مضامین، قرآن کے معانی ویسے ہی اٹل ہیں، ویسے ہی مضبوط ہیں، ایک شوشہ ہٹایا نہیں جا سکتا، ایک رتی اپنی جگہ سے سرکایا نہیں جا سکتا، چاہے اس کے سامنے دلائل کے دلائل رکھ دیے جائیں، وہ سارے دلائل کسی غلطی پر ہوں گے، کسی غلط فہمی پر ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہو۔ یہ باتیں میں اس لیے اتنی لمبی سے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن پہلے چیک رکھتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اگر ہم ڈر نہیں رہے اللہ سے، اگر ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، تو اس قرآن سے کوئی فائدہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس قرآن سے ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ شرط نمبر 1 قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین۔ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مکمل طور پر ہمارے اندر ایک طرح سے عاجزی ہو، انکساری ہو، ماننے کی صفت ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، بغض نہ ہو، جلن نہ ہو، تبھی ہم اس قرآن سے استفادہ کریں گے۔ ورنہ بتاؤ، ابو جہل بھی تو قرآن سنتا تھا آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے، مبارک زبان سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحن میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ادھر ابو سفیان اور ادھر ابو جہل چھپ کر سنا کرتے تھے، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بعد میں مل گئی، ابو جہل کو نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ ہدی للمتقین، وہ ڈرنے والا نہیں تھا، وہ ڈرنے والا نہیں تھا، وہ ماننے والا نہیں تھا، اس کے اندر ایکسیپٹنس کی صفت نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، لیکن اسے اپنی عزت کا سوال تھا، اسے اپنی حیثیت کا سوال تھا، اسے اپنے عہدے کا سوال تھا کہ کیسے میں بنو ہاشم کے سامنے جھک جاؤں، کیسے میرا خاندان بنو ہاشم کے خاندان کے آگے جھک جائے۔ یہ ضد، یہ ہٹ دھرمی، یہ عناد، یہ بغض اس کو دنیا کا سب سے بڑا کافر بنا کر چھوڑا۔ تو ہدی للمتقین کا یہ مطلب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سائنس والی اس بات کو اٹھایا تھا کہ ہم سمجھیں کہ آج ہم اپنے اندر وہ بغض تو نہیں رکھ رہے ہیں قرآن مجید سے، لیکن قرآن کے حوالے سے ہماری آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی نہیں ہیں، تو بھی ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن سے صحیح معنوں میں ہم اللہ کی ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہوگا، ہمیں آنکھیں کھول کر معائنہ کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی صفات ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس کی، اپنے آپ کو جھکانے کی، سرنڈر کرنے کی، سر افگندن کی، سر جھکا دینے کی۔ تبھی ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے، تبھی ہم قرآن سے استفادہ کر پائیں گے۔ تو ہدی للمتقین کے اندر یہ بات ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ ہدی للمتقین یعنی یہ قرآن ہدایت اسی وقت ہے جب اپنے اندر تقویٰ ہو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سے لے کر آخر آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، ان ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس تقوی کو ڈیفائن کیا ہے، اس تقوی کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ جو تقوی جسے یہ ہدایت ملے گی، جس سے اس قرآن سے فائدہ ہوگا، وہ تقوی کیا چیز ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت کے اندر 3 دلائل ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم
پہلے ان 3 دلائل کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کے بعد تقوی کسے کہتے ہیں، متقین کی صفات کو اللہ رب العزت نے آگے کی آیتوں میں جو ڈیفائن کیا ہے ان میں سے ہر ایک کو اٹھا کر ہم الگ الگ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.